علم پاک کی شبیہ پاک نکلنی ہے، جس کے چولے جناب سیدہ نے ایک ہاتھ سے سیے تھے۔ میرے خیال یہی مصائب ہے اگر آپ سمجھ گئے۔ بی بی پاک نے جو چولے بنائے تھے نا، علالت کے بعد بنائے، علالت کے بعد۔ جب میری بی بی آ کے بابا کی مزار مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہتی، بابا جب سے کنفذ نے وار کیا ہے میں اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ جس ہاتھ سے بی بی تسبیح نہیں پڑھ سکتی، اس ہاتھ سے بی بی نے چولے جناب عباس کے نہیں بنائے۔ کیسے بنائے؟ ایک ہاتھ سے۔ انہی دنوں میں جب آخری وقت آئے تو جناب علی کو بلا کے وصیت میں کہا، علی آقا، بی بی زیادہ رو رہی تھی۔ علی آئے، آقا شہزادی سے کہا، شہزادی کون ہے؟ علی پہلے سے ہے، رو کیوں رہی ہے؟ بی بی کی چیخیں نکل گئی۔ آقا سلمان نے آپ کی بات بتائی ہے، میں رو رہی ہوں اس لیے۔ کہا کیا بتایا ہے؟ جناب علی جانتے ہوئے ہمیں رلانے کا سبب بنایا ہے۔ علی جانتا ہے۔ بی بی نے کہا سلمان نے بتایا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، کوئی بات سمجھ آ گئی ہے دنیا کو کہ ہم نمونہ بناتے ہیں ان چیزوں کو۔ بھائی مدینے کے لوگ آپ کو علی آقا سلام نہیں کرتے۔ علی نے رو کے کہا آگے تو نہیں بتایا۔ بی بی نے کہا مولا آگے کیا ہے؟ فرمایا میں سلام کہتا ہوں وہ جواب نہیں دیتا۔ کیا ماحول ہے آپ کو سمجھ آ گئی؟ علی کس ماحول میں سرکار امیر المومنین چل رہے۔ فرمایا علی آقا جنہوں نے میرے پہلو دکھائے ہیں انہیں جنازے میں شریک نہ کریں، کوئی نہ سمجھے ان کی اپنی مرضی۔ آدھی رات کو میرا جسد اٹھانا، کوئی غیر محرم نہ ہو۔ علی چراغ نہ لے جانا، اندھیرے میں لے جانا۔ اگلی بات کروں، کبھی کبھی میری شہزادی نے کہا کہ زینب و کلثوم کو میری قبر پہ ضرور لے آنا۔ آخر میں کہا علی آقا میں نے ایک ہاتھ سے چولے بنا کے رکھتے ہیں، میرے بعد ایک بیٹا آئے گا اس کا نام عباس رکھنا، اور اسے یہی چولے پہنا کے کہنا ماں زہرا سلام کہتی۔ میں قربان نہ ہو جاؤں، ایسی عزت کسی کو ملی ہے؟ اور کہنا عباس زینب و کلثوم کے پردوں کی حفاظت کرنا۔ بس مصائب ہمارے حصے کا ہو گیا، پردوں کی حفاظت کرنا۔ یہ وہ حفاظت کا وقت ہے جب عباس گرے نہ زین سے۔ اس وقت بعد بی بی نے کہا بی بی تیاری کر لو، اب ہمیں شام بھی جانا ہوگا، بازاروں میں بھی جانا ہوگا، درباروں میں بھی جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب جناب عباس گرے نا، گرز لگا۔ جناب کے خطیب ہے میرے آقا کے دربار پہ پڑھتا ہے روزے پہ، اس کو میرے امام نے خواب میں کہا میرے سارے مسائب پڑھتے ہو؟ جناب عباس نے کہا میرا جو حقیقی مسائب ہے وہ تو نہیں پڑھتے۔ اس نے رو کے کہا مولا وہ کیا مسائب ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ نہ ہوں، ہائے ہائے، وہ بلندی سے گرے، ہاتھ نہ ہو اور بلندی سے گرے، اور اس کے پاؤں رکاب میں پھنس جائیں، ہائے ہائے، یہ ہمارے مسائل کیوں نہیں پڑھتا؟ گرا نا میرا عباس کا مولا مدد کو آئے۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا عباس الآن ان کا سرا ظاہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ آئے نا آگے ایک آنکھ میں تیر ہے، آنکھ تیر نکالا، ایک آنکھ میں خون ہے، صاف کیا۔ جناب عباس نے دیکھا، میرے امام نے فرمایا عباس وقت آخر ہے، کوئی وصیت ہو تو کرو۔ کہا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں پہنچا نہیں سکا، کوشش پوری کیا۔ فرمایا پوری ہوگی۔ عباس میری بھی ایک خواہش ہے، مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دے۔ ہائے 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 ہائے، تو نے ساری زندگی غلام کہلایا ہے، بھائی کہہ دو، بس کہنا تھا نا بھائی۔ جناب عباس کا رخ نجف کی طرف مڑ گیا۔ بابا علی گواہ رہنا، اخی کہا روح نکل گئی، نکلی نا جناب عباس کا جسد پاک کتنا داب گئے ہے، کتنی دور ہے، کتنا فاصلہ ہے، جتنی صفا مروہ کا فاصلہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی دنیا کہاں عباس، جہاں عباس علیہ السلام دفن ہے، امام حسین علیہ السلام کا فاصلہ کن کن کا ہے؟ صفا اور مروہ کا فاصلہ ہے۔ اصلی صفا مروہ یہ ہے،
آپ کو کیا خبر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. وہاں اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھانا، جہاں سے امام ہاتھ ڈالتے ہیں گوشت کے ٹکڑے ہاتھ میں آ جائے. یہی وجہ ہے. آپ جا کے دیکھیں، پوچھے وہاں کے علماء سے، جناب عباس کا قد پاک کتنا بڑا تھا، اس کے مطابق قبر نہیں بنی ہوئی، قبر سب سے چھوٹی ہے جناب عباس کی. پوچھا گیا مولا قبر چھوٹی کیوں ہے، قد تو بڑا تھا. فرمایا عباس کو ایسا ایسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کہ امام کندھے پہ اٹھا کے لا ہی نہیں سکے. اجرکم اللہ. بس اسی کا یہ علم پاک لے کے جب چلے نا خیام کی طرف، پاک سکینہ نے کہا بچوں اب چچا کا علم آ رہا ہے، پانی آ گیا ہوگا. آپ جو بچوں نے کوزے لیے نا، جو ہی امام اندر خیمے میں داخل ہوئے، امام کو دیکھ کر اور علم کو دیکھ کر بچوں کے ہاتھوں سے کوزے اس وقت گرے جب امام نے پڑھا انا للہ. اللہ اکبر. جناب عباس کی شہادت ہو گئی. بچوں کے ہاتھوں سے لے آئے نا مولا کی شبیہ علم، اگر قریب ہے لے آئے میرے مولا کی شبیہ علم. جو ہی شبیہ علم آئی نا، بچوں نے دیکھا اور انا للہ پڑھا، بچوں کے ہاتھوں سے کوزے پر گرے اور بچوں نے ماتم کرنا شروع کیا. یا عباس، ماتم عباس، ماتم عباس.